کل صبح صبح ہمارے کسی محبت رکھنے والے نے ٹیلی فون پر ایک مسئلہ پوچھا، عالم دین ہے اور بہرحال اپنے علاقے میں اس کا ایک نام ہے۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا، کیا مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی فوت ہوا جس کے 7 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اس کے بیٹوں اور بیٹی میں جب وراثت بٹنے لگی، بیٹی نے یہ کہا کہ میں نے حصہ نہیں لینا، صرف میری بیٹی کی شادی کے لیے تم جہیز بنا دینا۔ سارے بھائیوں نے اس سے ایگری کیا، معاہدہ کیا اور جائیداد آپس میں بانٹ لی۔ بعد میں جب وہ بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو صرف ایک بڑے بھائی نے وہ اپنی بھتیجی کو بھانجی اپنی بھانجی کو جہیز کا سامان دیا، اور باقی بھائی وہ بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا ہم کہاں سے دیں، کونی خرچے بڑے ہیں یہ وہ۔ بہن نے اس بھائی کے نام زمین لگا دی، اس کے نام انتقال دے دیا جس نے اس کی بیٹی کے جہیز کا انتظام کیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ کیا وہ ایک کو دینا جائز ہے یا سب کو دینا لازم ہوگا؟ یہ سوال کل صبح ہوا۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ وراثت میں یہ کہنا کہ میں حصہ نہیں لیتا، اس سے حصہ ختم نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے اس موضوع پر ایک بیان ریکارڈ کرایا تھا جس کا حاصل یہ تھا کہ وراثت میں خود بخود وارث اپنے حصے کا مالک بن جاتا ہے۔ اگر اسے قبضہ نہ دیا جائے تو یہ قبضہ نہ دینا ظلم بنے گا۔ اس پر میں نے بہت سے حوالہ جات لکھوائے تھے فقہ کی کتابوں کے، جن میں مبسوط، سرخسی، بدائع ثنائے، ہدایہ شریف، الاختیار، فتاوی رضویہ، فتاوی بزازیہ، لسان الحکام، تکملہ رد المحتار، بحر الرائق، نہر الفائق، فتاوی حامدیہ، فتاوی عالمگیری، اور بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ مرنے والا فوت ہو تو وارث خود بخود اپنے حصے کے مالک بن جاتے ہیں، اور وہ صرف یہ کہہ دینا میں اپنا حصہ نہیں لیتا یا لیتی، اس سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ الاشباح والنظائر میں ابن نجیم نے بھی لکھا، حموی نے لکھا اس کی شرح میں، اور بہت سے علماء نے بہرحال یہ مسئلہ حوالہ میں نے پچھلے ایک کلپ میں اس کے تفصیل سے بیان کیے تھے۔ تو خیر، میں نے کل کہا کہ میری تحقیق میں وہ ان کی بیٹی جو ہے، ان بھائیوں 7 بھائیوں کی بہن، وہ اپنے حصے کی مالک بن گئی، اور یہ کہنا کہ میں نہیں لیتی اس سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوا۔ جب اس نے اپنی شرط کے مطابق بھائی سے تقاضا کیا کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، ایک نے دے دیا، باقی نہیں دیا، جس نے بیٹی کا جہیز دیا، اس بھائی کو بہن نے زمین نام لگا دی، تو اس وقت تک وہ بہن اپنی زمین کی مالک تھی۔ جب دوسروں نے عید شکنی کی تو وعدہ تھا نا، اس پر پابندی تو لازم نہیں، وہ شرط پر وعدہ تھا۔ جس بھائی نے وعدہ پورا کیا اس نے زمین کی ایگریمنٹ پوری کر لی۔ وہ عالم کہنے لگے جی ایک مسئلہ تخارج ہوتا ہے فقہ کی کتابوں میں، کوئی وہ نکل جائے جائیداد کے حصہ لینے سے تو بس اس کا حصہ ختم۔ میں نے اسے بتایا کہ یوں نہیں ختم ہوتا، حالانکہ ایک اچھا معروف عالم دین اپنے علاقے میں، لیکن مغالطے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس طرح حصہ ختم نہیں ہوتا۔ حصہ کیسے ختم ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ تخارج کا جو ایک بخاری شریف میں بھی ذکر ہے، اور فقہ کی ساری کتابوں میں جہاں بھی وراثت کا مسائل ہیں اس میں ذکر، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بتایا اس کا مطلب ہے کہ ترکے میں سے کچھ حصہ لے، باقی چھوڑے۔ یہ بنے گا تخارج کے، اس نے گویا کہ وہ حصہ جائیداد میں سے لے کر باقی اپنا حصہ بیچ دیا۔ یہ حصہ جس کا بھی بنتا ہے مجموعی جائیداد میں سے مجھے دے دو، اور میرے حصے میں سے اتنا لے لو، باقی سارا۔ اس کی کچھ تفصیل ہے، شرائط ہیں،
لیکن اگر وہ کوئی سامان ہے تو بلا شبہ درست ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ایک خاندان کے بارے سنا، جی فلاں آدمی نے اپنے، اس کے 2 بیٹے تھے، تو ایک بیٹے کو کہا کہ تمہیں حصہ میں نے نہیں دینا، میں نے سارا اپنے چھوٹے بیٹے کو دینا ہے. اس کا بڑا بیٹا جو ہے وہ اٹھا، اس نے کوئی سلائی کی مشین تھی یا اس طرح کوئی چیز اٹھائی اور کہا کہ گالی دو، برا کہو، جو مرضی، یہ میں لے کر جا رہا ہوں. جب اس سے پوچھا گیا جی یہ تم نے ضرور لینی تھی، جب وہ کہتے نہیں دیتے تو نہ لیتے کچھ بھی. اس نے کہا یہ وقتی جذبات میں ہے، اس طرح آخرت میں یہ ماخوذ ہوتے، میں اس وجہ سے یہ اٹھائی یہ چیز تاکہ یہ تخارج جائز بن جائے، تخارج جائز بن جائے. ایک چیز میں نے لے لی، گویا اس طرح میں نے باقی چیزیں وہ ان سے بیع کر لی اور اب ان کے لیے وہ حلال، میں چھوڑ رہا ہوں نا اپنے بھائی کے لیے. بابا وقتی جذبات میں جو کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیا، معاف کیا، لیکن اس طرح معاف کرنے سے معاف ہونا نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک چیز اٹھا لی کہ یہ اب بیع بن گئی، یہ چیز مشترکہ وراثت سے میں نے لی اور اپنا حصہ میں نے اس کو دے دیا. یعنی یہ ایک مسئلہ ہم نے بچپن میں سنا تھا، اس وقت بڑا تعجب بھی ہوا تھا، لیکن بعد میں جب پڑھا تو پختہ ہو گیا. تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ تخارج میں کچھ حصہ لے لے یہ ضروری ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا ذکر آتا ہے کہ اس نے سومن کا چوتھا حصہ میں سے اپنا حصہ باقی چھوڑ دیا 80,000 درہم یا دینار لے کر. بھی ان کے ترکے کے بارے یہ ہے نا کہ وہ اتنا زیادہ تھا کہ سونے کی تہیں جم گئیں اور وہ ہتھیاروں سے کاٹتے کاٹتے کاٹنے والوں کے ہاتھوں کو چھالے پڑ گئے. اتنا سونا اللہ پاک نے ان کے وہ برکت دی تھی اور سونا وہ چھوڑ کر فوت ہوئے. تو یہ عبد الرحمن بن عوف، ان کی ایک بیویاں 3 یا 4 تھیں، ایک بیوی نے اپنا باقی حصہ سمن کا غالباً چوتھا حصہ اس میں سے جو اس کا ترکہ تھا وہ چھوڑا اور صرف 80,000 درہم یا دینار لے کر اکتفا کر لیا. لیکن کچھ لیا نا. میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں اگر کوئی ایک وارث کچھ حصہ لے لے اور باقی کیا میں نے چھوڑا، باقی میں نہیں لیتا یا لیتی تو وہ درست ہے، اس کے بعد وہ تقاضا نہیں کر سکے گا، ملکیت حق ثابت ہو جائے گا. لیکن جس طرح ہمارے معاشرے میں رواج ہے نہیں جی ایسے آدھا حصہ نہیں لے دیا جی، تو وہ اپنے حصے پر کھڑی ہیں. زندگی کے کسی موڑ پر ان کو اگر وہ احساس ہو جائے تو مسئلہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ اپنے حصے کی مالک ہیں، وہ تقاضا کر سکتی ہیں. اور صرف بھائی کی حیات تک نہیں، جن کو دی بتیجے ان کے بیٹوں تک اگر کسی دور میں یاد آ جائے وہ تقاضا چل سکتا ہے. یعنی شرعی مسئلے میں ملکیت، وراثت میں ملکیت جبری ہے، اختیاری نہیں. میں نہیں لیتا، میں نہیں لیتی، مجھے نہیں چاہیے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں کوئی ایک چیز لے کر باقی پر معاہدہ کر لے کہ میں نے باقی چھوڑا یہ مجھے دے دو اور وہ چیز اسے مل جائے تو پھر ٹھیک ہے. ہم بھائیوں نے کتابیں بانٹی تو میرے بڑے بھائی وہ کہنے لگے کہ یہ فتح القدیر کتاب مجھے دے دو، باقی کتابیں میں نے نہیں لینی. تو ہم نے وہ کتابوں نے دے دی. یعنی یہ تخارج کی ایک صورت ہی ہے نا. اللہ اکبر. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. ایک اور اس بارے میں نے 2 حدیثیں بیان کر دوں تخارج کے بارے میں. جی جو شرط بتائی ہے، ایک تو یہ ہے سراجی میں، اصول میراث کی مشہور کتاب ہے سراجی، جو بریلی اہل سنت کے تمام مدارس میں بر صغیر میں پڑھائی جاتی ہے. دیوبندی اور بریلی والے سارے پڑھتے ہیں، بلکہ اہل حدیث بھی پڑھتے اس کو ہیں اگرچہ نام اس کا نہیں لیتے. سراجی میں ہے من صالح علی شیء معلوم من الترکہ، ترکہ میں سے کسی معین چیز، معلوم چیز پر معاہدہ کر لے اور باقی چھوڑ دے تو وہ درست ہے. ہدایہ شریف اور ہدایہ کے متن بدایہ میں پوری ایک فصل ہے اس مسئلے پر. اب یہ جو ہے نا آنکھوں پر پردے والے تلاش کرتے ہیں اور انہیں ملتی نہیں چیز، وہ کہیں گے جی ہدایہ اور بدایہ میں تو وراثت کا باب ہی کوئی نہیں، تم نے یہ کہاں سے لے آئے؟ تو اللہ کے بندو اس میں کتاب الشرکت ہے، اشتراک کے مسائل.
اس میں یہ باب فصل انہوں نے پوری دی ہے، ترکے کے حوالے سے تخارج کا پورا بیان۔ اسی طرح یہ تبیین الحقائق، بنایا شرح ہدایہ، الاختیار شرح مختار، بدائے ثنائے عنایہ، کنز الدقائق وغیرہ میں یہ بحث موجود ہے۔ اچھا، اس میں ایک تھا کہ وہ معلوم بدل ہو، بدل معلوم کے ساتھ، تو وہ اپنا حصہ لے کر باقی چھوڑے۔ تو یہاں جب ترکے میں سے کہا اس عورت نے، جس کا مسئلہ میں ذکر کر رہا ہوں، کہ بیٹی کے جہیز تو مجمل ہے، لیکن ابھی معاہدہ ہوا بھی تو نہیں نا، ابھی تو اگر بے بنے بھی تو فاسد سارے بھائیوں سے کر رہی تھی اور وہ شرط تھی نا، جب اس کو ملا تبھی معلوم اور معین ہوا نا، اور معلوم اور معین ہوا تو بے کے حکم بنا اور جواز بنا، اس نے وہ سامان لیا، زمین نام لگا دی، اس لیے وہ درست ہے، ایک کے نام لگانا ہی اور باقیوں کا تقاضا کرنا وہاں غلط ہے۔